كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی جز 26 لیکچر نمبر 27 سورہ الفتح لاسٹ آیا 29۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ آج ہم 26 پارے پر ہیں اور 4 ہی پارے ہمارے باقی رہ گئے ہیں۔ ایک ایک دن کس طرح سے گزرتا رہا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، اور رمضان کے 15 دن گزر گئے، یعنی ہاف رمضان گزر گیا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے 1-2-3 منٹ دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم نے جتنے لیکچرز سنے، جتنے ٹارگیٹ ہم لوگوں نے اپنے لیے بنائے تھے یا کوشش کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے، تو ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں 15 دن گزرنے کے بعد کہ کیا ہم نے وہ جو گول ہم نے مقرر کیے تھے اپنے لیے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، رمضان میں اس رمضان میں ایسی عبادت کریں گے، تلاوت ایسی کریں گے، یا جو بھی ہمارے پلانس تھے، تو کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ ہم نے اس کو کہاں تک پورا کیا؟ ہم کتنا پڑھ سکے، کتنا سمجھ سکے، کتنی عبادات کر سکے، یا کن چیزوں میں ہم پیچھے رہے ہیں؟ نیکی کے جو کام ہم نے ڈیسائیڈ کیے تھے کرنے کے لیے، کیا ہم پورے کام کر چکے ہیں یا کر پا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، 15 دن باقی بچے ہیں۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ دوسروں کی مدد، ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ یہ ان کی کوالٹی تھی صحابہ کی کہ وہ آپس میں مسلمانوں پر نہایت ہی رحیم اور شفیق تھے، بہت محبت کرنے والے۔ تو ہم بھی اس رمضان کے مہینے میں ابھی جتنے بھی دن باقی ہے، کم از کم ہم ٹارگیٹ رکھیں اور ارادہ کریں اور امید رکھیں اور کوشش کریں، اور اس کو باقی کے سال بھی پورا رہنے دیں کہ
دوسروں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ایک طرف اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو، دوسری طرف بندوں سے تعلق بھی ہمارا مضبوط ہو، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ملنے جلنے والوں کی ہم ہیلپ کرنے والے بنیں، مدد کرنے والے بنیں، جس طرح سے بھی ہم سے ہو سکتا ہے، دامے درمے سخنے، جتنی بھی ہماری استطاعت ہے، تھوڑی ہی سی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، ضرور مدد کریں، اور اپنی عبادت پر توجہ دیجیے، دعائیں کثرت سے کرتے رہیے، استغفار کریے، اور تلاوت قرآن پر زیادہ سے زیادہ زور دیجیے۔ جتنی زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ نے چاہا تو اتنی ہی آپ کے اندر اور مزید بصیرت بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آئیے ہم اپنی آیات کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت بہت ہی خوبصورت، انہیں قرآن کریم کی بہت ساری جو الحمدللہ ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن صحابہ کرام کی تعریف میں اگر ہم آیات دیکھتے ہیں قرآن میں تو یہ آیت ان میں سب سے بیسٹ آیت ہے الحمدللہ، اور بہت ہی اچھے اس کے الفاظ، اگر ہم اس میں ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہم کئی گھنٹے اس پر بات کر سکتے ہیں، یقین جانیے کئی دفعہ اس سے ہم لوگ اپنی کلاسز میں لے بھی چکے ہیں، الحمدللہ اس پر ڈسکشن بھی کر چکے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اس آیت پر بار بار بات کی جائے، کیونکہ اس میں دراصل انسانوں کی صفت بتائی گئی، کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور اس میں خاص طور سے صحابہ کرام کی کوالٹیز، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معیت کے لیے چنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کا درجہ دیا، جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکیں اور ان کا ساتھ دے سکیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو انصار اللہ تھے، ویسے ہی صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چنا۔ انتہائی خوش قسمت لوگ، نہایت پاک باز، نہایت اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک، کہ ان کی مثال دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، چاہے وہ انصار ہوں چاہے وہ مہاجرین ہوں۔ ایک ایسی مثال انہوں نے ثبت کی کہ دنیا کی تاریخ اس مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہے، اور آئندہ بھی کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا وہ ہم جیسے ہی گوشت پوست کے انسان تھے، ہمارے ہی جیسا دھڑکتا ہوا دل رکھتے تھے، ہمارے ہی جیسے ان کے بھی بیوی بچے شوہر خاندان والے رشتہ دار تھے، ہماری جیسے ان کی دو آنکھیں تھیں، ہمارے ہی جیسے ہاتھ پیر تھے، ہمارے ہی جیسے انسان تھے، لیکن سبحان اللہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہوا، اور یہ درجہ یہ شرف یوں ہی نہیں حاصل ہو جاتا۔ آپ دیکھیے جب بھی کوئی بڑا مقام جب ملتا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے قربانیوں کی، ایک لمبی داستان ہوتی ہے جس میں قربانیاں ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکنا، عاجزی، بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا خلیل اللہ کا، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں کتنی قربانیاں ہیں، چاہے اللہ کے کوئی بھی نبی، کوئی بھی انبیاؤں میں سے کوئی بھی نبی ہو، ہر ایک نے ایسی قربانی دی جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ اس راہ کے راہی، اللہ کے راستے کے جو سپاہی ہوتے ہیں، جو دین کے داعی ہوتے ہیں، وہ قربانی کی سطح پر جیتے ہیں، وہ تعیشات اور آرام کے لیے نہیں جیتے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ اور اسی لیے اکثر میں اپنے لیکچرز میں یہ شعر ضرور لیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ نے قربانی کی سطح پر جینا نہیں سیکھا تو آپ دین کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اس کام کے لیے بہت ساری تنزیہ باتیں بھی سننی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنا آپ نہ مٹا دیں، اپنے آپ کو نہ لگا دیں اس کام میں، اپنے آپ کو کھپا نہ دیں، جب تک کہ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، دانہ جب تک مٹی میں جاتا نہیں ہے، آپ دیکھیں پودا گرو نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے آپ کو، دانے کو مٹی میں دبانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھپا دینا پڑتا ہے۔ یعنی مومن لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتا ہے، اوپری سطح پر کام نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن تو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، چاہے لوگ اسے دیکھیں نہ دیکھیں، چاہے لوگ اس کی واہ واہ کریں نہ کریں، اسے دنیا کی شہرت اور داد و طلب سے کوئی پرواہ، اس کی فکر نہیں ہوتی اس کو، وہ تو اپنے آپ کو لگاتا ہے اللہ کی خاطر۔ مومن صرف اللہ کی خاطر سب قربانیاں دیتا ہے، کہ
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کو صرف اللہ کے سامنے اپنا درجہ بلند کرنا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام نے یہی کیا اور ہمارے لیے اتنی بہترین مثال چھوڑ گئے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، یقین جانیے آپ سیرت پڑھیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ۔ کوئی اور تربیتی کلاس کی، کسی تربیت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیا اسٹریٹجی استعمال کریں، اس کے لیے بہت سارے لوگ کچھ ورک شاپ سیمینارز پتہ نہیں کیا کچھ، ٹھیک ہے سب اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن آپ اگر ان کو صحابہ کی سیرت سے انٹروڈیوس کروا دیں گے، بچپن سے صحابہ کی سٹوری سناتے رہیں گے، یقین جانیے آپ کے بچوں کے اندر وہ کوالٹیز آتی چلی جائیں گی، ان کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ہمارے رول ماڈلز، جن کو ہمارے سامنے جن کی زندگیوں کو بطور مثال اور بطور نمونہ پیش کیا گیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اپنے رسول کے ساتھیوں کی تعریف فرما رہے ہیں، کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ پھر سب سے بڑا ٹائٹل جو ملا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند، سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیسے وہ لوگ ہوں گے، کیسی ان کی کوالٹیز ہوں گی، کیا ان کی صفات ہوں گی، کیا ان کی قربانیاں ہوں گی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور اللہ کا راضی ہونا کیا ہے؟ مطلب جنت۔ تو کیا میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی وہ جنت ملے اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے؟ اب دیکھیں، اب تو کوئی وحی نہیں آنے والی، اب ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آنے والا کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا۔ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے فی الحال کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہاں، ایک ذریعہ باقی ہے ہم کو اپنے کام کے قبول ہونے کی امید کا، اور وہ ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلا جائے، کیونکہ صحابہ کی ان کوالٹیز سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا تھا، تو کیوں نہ ہم بھی صحابہ کی وہ کوالٹیز کو اپنائیں، ان کے ان کاموں کو فالو کریں جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ انجام دیے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پھر راضی ہو سکے۔ تو بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں کامیابی کی، تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی ان کی تعریف نازل فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی کتابوں میں بھی صحابہ کی تعریف بیان فرما دی تھی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس سے بڑھ کر بات بھلا کس کی سچی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف پہلے بھی کتابوں میں نازل فرمائی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کس کوالٹی، یعنی کون سی کوالٹیز رکھنے والے لوگ ہوں گے، کن صفات کے مالک ہوں گے، کیسے ہوں گے صحابہ کرام۔ کبھی دل چاہتے ہیں نا دیکھنے کو، جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کی سیرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ ہو یا صحابیات ہوں، دل چاہتا ہے سب کو ہم دیکھیں۔ ابھی تو فی الحال ہماری امیجینیشنز میں ہے نا، کہ ہمارا ایک تصور ہے، ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ اچھا ابو بکر ایسے ہوں گے، عمر ایسے ہوں گے رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ ایسے ہوں گے، علی رضی اللہ عنہ ایسے ہوں گے، یعنی ڈفرینٹ صحابہ کی ان کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی ہمارے ذہن میں ایک طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ صحابہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کی صفات بتائی گئی ہیں، ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، وہ ان صحابہ کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھونڈ لے کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ خوبیاں اور یہ صفات، یعنی جو کوالٹیز تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، آج ہم اپنے اندر پیدا کریں تو یقین جانیں کہ معاشرے میں خوشحالی آ جائے۔ جیسے کہ وہ مدینہ کی جو چھوٹی سی سوسائٹی تھی، جو ریاست تھی مدینہ کی، آپ دیکھیں الحمدللہ کیسے ایک دوسرے کے غم گسار، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ تو صحابہ کے لیے تو یہ تعریف ہی کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں فرمایا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ عنہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مزید خوبیاں بیان فرما دی، اور اپنی ایسا سمجھے کہ سند، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سند فراہم کر دی، مہر ثبت کر دی گئی کہ واقعی میں وہ اس خوبی کے مالک تھے، خوبیوں کے مالک تھے۔ تو اللہ کا راضی ہونا مطلب اللہ کی جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے نجات پا جانا، اور یہی اصل میں کامیابی ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو
جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جو ساتھی ہیں صحابہ کرام یہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں پر آپس میں بہت زیادہ رحیم اور شفیق ہیں۔ پہلی کوالٹی ان کی کہ کفار پر سخت ہیں۔ اس سے کیا مطلب ذہن میں آتا ہے؟ جو ایک عام پڑھنے والا شخص ہوگا تو کہیں گے اچھا صحابہ کرام بڑے تیز مزاج تھے، اچھا کفاروں پر تو ہمیشہ وہ بس ڈانٹتے رہتے تھے، ان کو لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، یا کفار کے ساتھ بس مسلسل ان کے لیے تلوار نکال لیتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت ہی غلط بات ہے یہ۔ اشدہ یعنی شدید تھے وہ کفار پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ کفار کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، مداہنت برتنے والے نہیں تھے۔ کفار نے ان کو کوئی نرم چارہ نہیں سمجھ رکھا تھا، یعنی کفار کے لیے وہ نرم چارہ نہیں تھے کہ کفار کی جو پلاننگ تھی یا ان کی جو سوچ تھی کہ اپنے مطابق اپنے دھارے پر لے کر چلے ان کو۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تو کفار مکہ نے آفر بھی دی تھی نا کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ تو اسی وقت ان کو کہہ دیا گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو صحابہ کرام کس طرح سے شدید تھے، کس طرح سے کفار پر سخت تھے۔ کفار نے ان کو نرم چارہ نہیں سمجھ رکھا تھا۔ یہ کفار اگر چاہتے بھی تھے ان کو اپنے طریقے پر موڑنا، لیکن وہ صحابہ کو موڑ نہیں سکتے تھے، کوئی ان کو خرید نہیں سکا، کوئی ان کو جھکا نہیں سکا، کوئی ان کو عقیدے پر کمپرومائز کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ، وہ فرم تھے پوری طرح سے، اتنے سخت تھے اپنے عقیدے میں، اپنے معاملات میں، اپنے دینی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اسلام کے لیے، کہ اس پر کوئی ان کو متزلزل نہیں کر سکا۔ وہ دین اور عقیدے کے معاملے میں انتہائی سخت تھے۔ یہاں شدید اس معنوں میں ہے کہ ان کو دین کے معاملے میں کوئی خرید نہیں سکتا تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا ان کو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری عید منا لیتے ہیں، تم ہماری دیوالی منا لو۔ یعنی یہ ابھی جو فلسفہ دیا جا رہا ہے کچھ سالوں سے کہ وحدت ادیان، یہ جو لفظ ہے وحدت ادیان، بہت ہی خوبصورت لفظ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو نا کہ یعنی ریپ کر کے جو بات دی جاتی ہے، یعنی اندر کڑوی چیز ہے لیکن اس کو خوبصورت ریپنگ پیپر سے ریپ کر دیا گیا ہو اور وہ بظاہر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہو۔ تو اسی طرح سے جو وحدت ادیان ہے بظاہر بہت خوبصورت لفظ ہے، جہاں پر مکس کلچر ہوتا ہے، جہاں پر مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہیں مختلف مذاہب کو ماننے والی، تو وہاں پر یہ کلچر کو بہت عام کیا جاتا ہے کہ سارے مذہب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی، ہمارا بھگوان ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، سب کا مطلب سارے نام دے کر کیا ہوا، سب تو ایک انسان کی اولاد ہے نا، لہٰذا سب ایک ہی ہیں، سارے دین بھی ایک ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہوا، کبھی تم مندر پر جھک گئے، کبھی ہم مسجد میں چلے گئے، کبھی تم ہماری دیوالی منا لو، کبھی ہم تمہاری عید منا لیں گے، لیکن آپ کتنا بھی کر لیں، آپ ان کی دیوالی ضرور منائیں گے لیکن وہ آپ کی عید کبھی نہیں منائیں گے۔ آپ ان کا کرسمس ضرور منا لیں گے لیکن وہ آپ کی عید نہیں منائیں گے۔ تو جیسے کہ ویسٹرن کلچر میں یا دوسرے مذاہب کو ماننے والے، کفر کا جہاں پر غلبہ ہو، وہاں پر یہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب ایک ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب بھائی بھائی، ٹھیک ہے بھائی بھائی ہیں سب، لیکن آپ دیکھیں آپ دین میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں لہٰذا میں آپ کے ساتھ کبھی مندر بھی چل پڑتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرک ہے، شرک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کی یعنی بتوں کی گندگی سے بچو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا ہے، یعنی اتنی خطرناک، اتنی خراب انہوں نے بیکار بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو آپ جب یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے بھی دین کو سچ مان لیتے ہیں تو یہ تو آپ ان کے عقیدے پر کمپرومائز کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ تو صحابہ اکرام اس کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ انہوں نے عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے سر کٹانا گوارا کیا لیکن سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ ان کو اس معاملے میں کوئی خرید نہیں سکا۔ وہ اپنا دین اور ایمان بیچنے والے نہیں تھے، وہ لوگوں کے ساتھ ان کے دھارے پر بہہ کر چلنے والے نہیں تھے، ان کو کوئی اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکا۔ تو یہاں پر آج ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ
آج ہم کتنا تھوڑا تھوڑا کر کے کتنے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کے کلچر کو اپنا لیا ہے یا ان کے طرح سے چل رہے ہیں. کہتے کہ کیا ہوا، کرسمس منا لیے تو کیا ہوا، اس میں کیا برائی ہے، دیوالی منا لی تو کیا ہوا، اس میں کیا برائی ہے. بات تہوار منانے کی نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے کہ یہاں عقیدہ میچ نہیں ہو رہا ہے نا. عقیدے کا بگاڑ پھر شروع جب ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر شرک آتا چلا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کو کوئی جھکا نہیں سکا تھا، یعنی وہ لوگ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیر مسلموں کی طرف سے آ رہی ہیں، انہوں نے اس کو اسی وقت بند کروا دیا جس میں شک و شبہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے. ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے بند کروا دیا تھا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ عقیدے کا بگاڑ جب آتا ہے تو قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں. تو ہم کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، مکمل اسلام کی پاسداری کرنی ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا اسلام بھی لے لو، تھوڑا یہ بھی لے لو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ تھوڑا سا یہ بھی لے لیں، ان کا بھی لے لو، تھوڑا سا ان کا بھی لے لو، تھوڑا سا ہندوؤں کا بھی لے لو، تھوڑا سا کرسچنس کا بھی لے لو، تھوڑا سا فلاں کا لے لو اور ایک ملغوبہ بنا دو اسلام کا. نہیں، صحابہ کرام کی جو خوبی تھی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، یحبہم و یحبونہم، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، سبحان اللہ. تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ. انہوں نے عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کوئی ان کو جھکا نہیں سکا، کوئی ان کے ارادوں سے ان کو متزلزل نہ کر سکا، کوئی ان کو خرید نہ سکا. آج آپ بتائیے ہم کتنی جلدی اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، آج کتنی جلدی ہم ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. صحابہ کرام اس طرح سے سخت تھے، اشداء علی الکفار، کہ کفار ان کو نرم چارہ نہیں سمجھ سکے، کفار ان کو اپنے مطلب پر نہیں لا سکے. تو ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ کوئی انہیں متزلزل نہیں کر سکا. دین کے اصولوں پر وہ اتنی مضبوطی سے قائم تھے اور سیرت، کردار اور اخلاق، یہ ایمانی بصیرت ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی ماشاءاللہ. آج ہم بھی اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. یعنی جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی داڑھیاں صاف کروا دی تھیں کہ مسلمان نہ لگ سکے. بہت سارے لوگوں نے اپنے نام چینج کر دیے. لوگوں نے، کئی خواتین نے اپنا عبایا اتار دیا کہ پہچانے نہ جا سکے کہ ہم مسلمان ہیں. تو دین تو قربانی مانگتا ہے نا. آپ اپنی آئیڈینٹی کیسے چھپا سکتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کیسے اس کو چھپا سکتے ہیں؟ آپ کو تو ڈنکی کی چوٹ پر کہنا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو ارشاد فرمائی تھی نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کو ماننا یا اس پر عمل کرنا ایسے ہوگا گویا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا. یعنی اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور اجنبیت ہی کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی اتنا اجنبی بن جائے گا. اور تب رسول اکرم نے فرمایا کہ فطوبى للغرباء، بس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. یعنی اس وقت، ایسے وقت میں جو اسلام کو تھامیں گے، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تو صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں چٹان کی طرح مضبوط تھے، موم کی طرح نرم و نازک نہیں تھے کہ کافر جدھر چاہے ان کو موڑ دے. اپنے مقصد کے لیے کافر ان کو استعمال نہیں کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے، وہ بھی کر لو، ہاں یہ بھی فتویٰ دے دو، وہ بھی فتویٰ دے دو، کیونکہ کفار جو کہہ رہے ہیں. یعنی وہ کفار کے مطابق چلنے والے نہیں تھے. لیکن آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا ہے کہ دنیا کی، کہتے ہیں نا کہ وہ مزاج دیکھ کر بات کرنا، کہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج، رنگ ڈھنگ ہی ایسے بدل گئے ہیں تو فتوے بھی اسی حساب سے دیے جاتے ہیں، ہر چیز جائز اور حلال کر دی جاتی ہے. نہیں، وہ لوگ اس طرح سے کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے سود کفار کے ملک میں جائز ہے، یا پھر اور بھی بہت ساری ڈیفرنٹ باتیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو کبھی دشمن کے لیے وہ نرم چارہ نہیں بنے، انہوں نے کبھی مداہنت نہیں برتی، انہیں کوئی ترغیب دے کر خریدا نہیں جا سکتا تھا. اور انہوں نے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے عظیم قربانیاں دی، الحمدللہ ہر قسم کی قربانی دی.
جس مشن کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے کہ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، وحدانیت توحید کی دعوت دینا، اب دیکھیں اس کام میں وہ برابر رسول اللہ کے ساتھ لگے رہے، کبھی ان کو کوئی اپنے ارادے سے ہٹا نہیں سکا۔ اور کیسے وہ سخت تھے، بس میں صرف 2-3 واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو موازنہ کریں اصل میں کہ آج ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام کے مقابلے میں کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا اور احتساب کرنا ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ سے میں شاید میں نے کچھ دن پہلے بھی ان کا واقعہ آپ سے بیان کیا تھا، مختصراً میں یہاں لینا چاہوں گی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا اور ایک دستہ ان کے ساتھ دے دیا، یعنی کچھ چھوٹی سی آرمی لے کر یہ نکلے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب دشمن کی سرحد پر پہنچے تو کسی بنا پر ان کو گھیر لیا گیا کیونکہ یہ بہت چھوٹی تعداد میں تھے اور ان کو قید کر لیا گیا۔ جب کہا جاتا ہے کہ دشمن نے ان کو آفر دی کہ کیوں نہ تم ہمارا دین قبول کر لو اور ہم اس کے بدلے تمہیں فلاں فلاں ایریے کا جہاں کے لیے آئے تھے اس کو گورنر تم کو بنا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اسلام کے مقابلے میں یہ گورنری کے لیے چھوٹی سی چیز کے لیے بلا میں اسلام چھوڑ دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنی آفر اور بڑھا دی، اپنی اور پرکشش کر دی اپنی آفر، اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس پورے علاقے کا گورنر بنا دیں گے، اس پروونس کا گورنر بنا دیتے ہیں یا اس وہاں کا تمہیں ذمہ دار بنا دیتے ہیں، کیا تم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور کرسچینٹی قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ان کا جملہ تھا کہ اگر تم مجھے پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دو تو وہ بھی مجھے اسلام کے بدلے میں گوارا اور منظور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا، ان کے ساتھیوں کو بلا کر ان کو کسی طرح جان لے لی ان کے سامنے ہی۔ وہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بادشاہ نے سوچا کہ شاید یہ کمپرومائز کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کہا کہ تمہیں قبول ہے میری آفر؟ تو کہا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہا کہ پھر تم رو کیوں رہتے؟ تو کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، جیسے ابھی اس سپاہی کی جان گئی ہے تو اے اللہ تعالیٰ اسی طرح میری جان بھی جائے تیرے راستے میں، اور جب بھی تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تجھے کس جرم پر مارا گیا تو میں کہوں کہ اے اللہ تیری خاطر مجھے مارا گیا، اور جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی دفعہ میں مارا جاؤں اور اتنی دفعہ تو مجھ سے پوچھے اور میں کہوں کہ اے اللہ تیری خاطر مجھے مارا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ تھا ان کا ایمان، ان کا یہ ارادہ دیکھ کر، ان کی یہ پختگی دیکھ کر، ان کی یہ مضبوطی دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی لالچ دے کر بھی ان کو خریدا نہیں جا سکا، یعنی ایمان کے بدلے انہوں نے سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ بادشاہ نے ان کو اپنے قریب بلایا، اٹھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ یہ ہوتی ہے ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی، کہ کوئی ان کو خرید نہیں سکتا تھا، کوئی ان کو جھکا نہیں سکتا تھا۔ اور صحابہ کا تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ جان دے کر بھی راضی نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور آج ہم تو چھوٹی سی قربانی بھی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا بازار میں سودا بیچنے کے لیے مسلمان جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، اپنی کوئی چیز سیل کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ کیسا ہمارا ایمان ہے نا، کیسا ہمارا ایمان ہے جو اتنا ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے، جس میں ذرا سی پختگی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں اپنے ایمان کو ذرا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہ جب یہ ہجرت کے بعد مدینہ آئے اور جب ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو عمر رضی اللہ عنہ چونک اٹھے، اور کچھ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی چیخ نکل گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے اے خباب، تمہاری پیٹھ پر گڑھا کیوں ہے؟ یعنی انہوں نے جب ہاتھ رکھا تو ان کی انگلیاں اس گڑھے کے اندر چلی گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، جب ام انمار کی یہ غلام تھے، جب وہ مجھے گرم لوہا میرے پیٹھ پر رکھ دیتی تھی، جلتا ہوا لوہا، یہ گرم لوہا، کیونکہ یہ لوہے کے کام کرتے تھے اور اس کے لیے انہیں غلام تھے، اور لوہے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ بناتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے لوہے کو پگھلانا پڑتا ہے نا گرم کر کے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دشمنی میں ان کی جو مالکن تھی، جو کہ مشرکہ تھی، تو وہ ان کے پیٹھ پر وہ جلتا ہوا یا گرم گرم لوہا رکھ دیتی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ جب وہ لوہا میری چربی سے ٹھنڈا پڑ جاتا تھا تو اس وقت میرا جو گوشت وہاں سے جل گیا تھا پیٹ سے، تو وہ ویسے ہی گڑھا پڑ گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایمان تھا اصل میں، کیسا ایمان تھا، کبھی تو سوچے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے، اپنے آپ پر شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ ہم تو بہت ہی تھوڑے دلے ہیں، ہم تو بہت ہی کیا کہیں گے، جسے اتنی ہمت اور طاقت، اتنا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہمارے اندر ایسا ایمان کہ کیسے تھے وہ صحابہ کے جسم کی چربی پگھل کر گڑھا پڑ گیا اور پھر بھی ایمان سے ہٹے نہیں ذرا۔ کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں چھوڑ دوں یہ ایمان، اتنی تکلیف میں جو گوارا کر رہا ہوں، نہیں۔ کیسا ایمان تھا، ان کو خریدا نہیں جا سکا، ان کے ارادوں سے
ہٹایا نہیں جا سکا، متزلزل نہیں کیا جا سکا. وہ سر دینے والے تھے، سر جھکانے والے نہیں تھے. کتنا اچھا وہ کہا تھا نا عامر عثمانی نے کہ درد بڑھتا گیا جتنے درما کیے، پیاس بڑھتی گئی جتنے آنسو پیے. اور جب دامن ضبط چھٹنے لگا ہم نے خوابوں کے جھوٹے سہارے لیے. یعنی ہم نے اتنی کمپرومائز کر لیا آج دنیا کے سامنے اپنے آپ کو، اور جھوٹی تمنا اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو بہلانے لگے کہ سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے. واقعی میں یعنی آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ہم چھوٹے لیول پر اگر دیکھیں اپنے عام مسلمانوں میں، یا ہم بڑے لیول پر بھی دیکھ لیں. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ کی مثال تو ہمارے سامنے ہم بارہا اپنے لیکچرز میں سن چکے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ زبانی یاد ہوگا کہ ان کو پتھر پر لٹا کر پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ احد احد پکارتے تھے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، سارے لوگوں کا آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سمیہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ دیکھیں کہ کتنا ستاتے تھے وہ لوگ، اور آخر کار نیزہ مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا. پہلی شہید خاتون تھی وہ اسلام کی. تو یہ صحابہ تھے کہ ان کو کوئی جھکا نہیں سکا. تو کبھی کمپرومائز مت کریے اپنے دین کے معاملے میں، کبھی جھکیے مت غیر مسلموں کے آگے، کبھی اپنے دین کا لبادہ نہ نکال لیجئے. یعنی دین کو لبادے کے طور پر مت لیجئے. یہ تو دین تو ہماری رگوں میں رچا بسا ہونا چاہیے. کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے، کوئی اس پر کمپرومائز نہیں کروا سکتا ہم سے کہ تم ہماری بھی دوسرے مذاہب کی بھی بات مان لو. نہیں، اپنے عقیدے پر فرم رہیے، استقامت اختیار کریے. پھر ان کی صحابہ کی صفت مومنوں کے لیے کیسی تھی؟ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے، رحماء بینہم. جب پڑھتے ہیں تو دل میں ٹھنڈک سی اتر آتی ہے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ آیت اور اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے کہ یہ آیت، یہ لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپس میں مومنوں کا تعلق کیسا ہوتا ہے. رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم، شفیق، نرم، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے، ایک دوسرے کے لیے بچھ جانے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تک حاضر کر دینے والے. تصور کیجئے، رحماء بینہم. لیکن آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیسے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں. یعنی وہ شفقت، وہ رحم کہاں چلا گیا ہمارا؟ آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اتنا زیادہ حسد اور جلن، یا پھر ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، وہ حلاوت نہیں ہے ایمان کی. اللہ کی ذات پر جیسے یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے، اسی لیے تو یہ ساری پرابلمس ہو رہے ہیں. تو آپس میں تو مسلمانوں کا تعلق ایسے ہونا چاہیے کہ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق، نرم مزاج، ایک دوسرے کے لیے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والے، خود قربانی دے کر دوسروں کو دینے والے. اپنے لیے محرومی بھی پسند کر لیں گے لیکن دوسروں کو دے کر خوش ہوں گے. اور واقعی میں آپ دیکھیں جب دوسروں کو دے کر جو خوشی ملتی ہے نا، وہ آپ کو اپنی ذات پر خود خرچ کر کے خوشی نہیں ملے گی. اگر آپ دلوں کا سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو دوسروں کو دے کر دیکھیں، دوسروں کو کھلائیں. آپ دیکھیں آپ کا خود دل بھر جائے گا. دوسروں کو پہنائیں، آپ خود خوشی محسوس کریں گے. دوسروں کو دیجئے اور اپنی پسندیدہ چیز دیجئے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. تو صحابہ تو آپس میں اس طرح سے رحیم و شفیق تھے. کیسے انہوں نے پیش کر دیا تھا، جب مہاجرین آئے مدینہ تو انصار نے اپنی کھیتیاں دے دی، کہا کہ جو لینا ہے لے لو، اپنے گھر دے دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مسجد نبوی کے بازو ان کی زمین تھی اور ان کے گھر بنے ہوئے تھے، وہ ہر بار حجرہ دیتے چلے گئے. جب رسول اکرم نے کہا ان سے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا علی رضی اللہ عنہ سے، تو کہا کہ فلاں کو جا کر کہہ سکتے ہو کہ ایک کمرہ فاطمہ کو بھی یہاں دے دے تاکہ نزدیک مجھ سے نزدیک رہ سکے فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو صحابی دوڑے چلے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہے ہی آپ کے لیے، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ، یہ سب آپ کے لیے ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ کیسے تھے وہ صحابہ. یعنی بس دینے والے تھے، لوٹانے والے تھے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو. جب سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنائے گئے عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، حالانکہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، یہ آدھی آپ لے لیجئے، میرے یہ گھر کی چیزیں آدھی آپ لے لیجئے، ایون میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ایک کو طلاق دے دوں اور بعد میں آپ ان سے نکاح کر لیں. سبحان اللہ. دینے والے ایسے تھے. تو لینے والے کیسے تھے؟ آپ دیکھیں کہ کیسے بڑے دل والے تھے. سبحان اللہ. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اہل اور مال مبارک کرے، میں بزنس والا آدمی ہوں
مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اور بزنس شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا ماشاء اللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے جب دل بڑا ہونا تو اللہ تعالیٰ بھی چھپر پھاڑ کر دیتا ہے پھر ماشاء اللہ۔ جب ایک صحابیہ تھی جو بہت مالدار تھی ماشاء اللہ، کہا جاتا ہے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے گھر تھے مدینہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 9واں سال تھا ہجرت کا، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی خوب کثرت سے گروپس آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو سارے جو وفد جو آتے تھے ان کو ان کے گھر میں ٹھہرایا جاتا تھا، یعنی وہاں مہمان نوازی کی جاتی تھی ان کی بڑے بڑے وفود کی۔ تو وہ صحابیہ کو جب خیبر جب فتح ہوا تھا، خیبر کی جو فتح ہوئی تھی، تو خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس بہت ساری زمینیں آ گئی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصار کو ان کی زمینیں لوٹا دو اور تم یہ خیبر والی زمینیں لے لو۔ تو جب وہ صحابیہ سے کہا گیا کہ تم اپنی زمینیں واپس لے لو، یا جو گھر دیے تھے واپس لے لو، تو آپ دیکھیں وہ صحابیہ کیا کہتی کہ یا رسول اللہ واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ تھے وہ شفیق، اس طرح سے دینے والے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے لوگ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے لوگ۔ جب وہ یاد ہوگا آپ کو کہ ابو طلحہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس شخص کو اپنا مہمان بناتا ہوں، تمام ازواج کے گھر پچھوا لیا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، ایک سائل آیا تھا جو بھوکا تھا، اپنے گھر لے گئے لیکن کھانا بہت کم تھا، کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کو سلا دو بہلا کر اور ہم چراغ بجھا دیں گے اور ایسا محسوس کریں گے سامنے والے کو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جب مہمان کو کھانا کھلا دیا، جب صبح پہنچے، کیونکہ پہلے زمانے میں اتنے سورسز تو تھے نہیں کہ کھانا بنا ہوا ہمارے جیسے، ہمارے تو فریج بھرے پڑے ہیں، فریزر میں کباب بنے ہوئے تیار ہیں، سموسے بنے ہوئے تیار ہیں۔ ابھی رمضان میں آپ سوچیں کہ کتنا الحمدللہ کتنی برکتیں ہیں ہم پر، کتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے بچوں کے چاکلیٹس اتنے مہنگے ہوتے ہیں آپ سوچیں، تو ہم کو دوسروں کو دے کر خوش ہونا چاہیے، جیسے صحابہ تھے۔ وہ کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کریں، صرف اپنے لیے نہ جئیں، دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ اپنے لیے تو بہت لوگ جی لیتے ہیں، اصل چیز ہے دوسروں کے لیے جینا۔ تو ان کی خیر خواہی کریے، یعنی ان کو نیکیوں میں بھی آگے بڑھائیے دوسروں کو، اور ان کی مدد بھی کریے۔ تو یہ تھا صحابہ کا حال کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، اور کوئی ایک نہیں۔ آپ انصار کی قربانیاں دیکھیے کہ کھیتیاں سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی جو مہاجرین تھے ان کو دے دیا، اپنی زمینیں دے دی، اور اتنے نرم مزاج تھے، ان کی نرمی ایسی تھی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ غلطی سے اپنے غلام کو گالی دے دی ماں کے اوپر، انہوں نے شاید ایسا کہا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، ایسا کچھ کہا تھا۔ رسول اکرم نے سن کر آپ اتنا حیران ہو گیا کہ ابو ذر تم نے اس طرح سے کہا غلام کو، یعنی اس کی ماں پر تم نے اس طرح سے گالی دی، اور کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پر پکڑ لے گا؟ اور کہا جاتا ہے کہ ابو ذر کی تو حالت ایسی ہو گئی کہ بالکل کانپنے لگے، اور اپنا گال زمین پر ٹیک دیا اور غلام سے کہا کہ اب تم جب تک اپنا پیر نہیں رکھو گے میرے گال پر، میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، تم مجھے معاف کرو۔ اور اس کے بعد غلام کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ اپنی غلطی پر فوراً اس پر گرفت کرنے والے، اپنی غلطی کو مان لینے والے اور غلطی پر معافی مانگنے والے لوگ، ایسے عاجز لوگ تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رحماء بینہم، انتہائی شفیق اور نرم تھے آپس میں۔ ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی نرمی دیکھیے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، جب وہ امیر المومنین تھے، لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اچھا یہ امیر المومنین بن گئے ہیں، تو کسی نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کریے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا گال زمین پر ٹیک دیا اور کہا کہ شاید اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، ان کے بیٹے کے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہا کہ میرا گال زمین پر ٹکا دو، شاید کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ ایسے نرم مزاج لوگ تھے۔ تو ایک طرف تو صحابہ کرام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، اور اگلی جو کوالٹی ان کی بتائی گئی، ایک نہیں کئی واقعے ہیں، ابھی ذہن میں بہت سارے واقعے آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسری ان کی کوالٹی بتائی گئی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، تم ان کو جب بھی دیکھو گے رکوع اور سجود اور اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے، کہاں سے کوئی نیکی مل جائے، کہاں سے کوئی نیکی کا راستہ مل جائے، کہاں سے کوئی ایسا کام مل جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ڈھونڈتے، نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے ماشاءاللہ، نیکیوں سے بچ کر نہیں رہتے تھے کہ ارے اللہ کہاں لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور مجھے کام کا بول دیا جائے۔ ایسے نہیں تھے وہ لوگ، آگے آگے بڑھ کر نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے تھے، نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ آج میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ آج ہم نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ آج تو نیکی کے مواقع بہت زیادہ ہیں،
یہ شہر المواسات ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ نرمی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، کہ آج ہمارا دل دکھتا ہے۔ یعنی آج کتنے لوگ ہیں ایسے، ایک گھر میں 4 افراد، یعنی ایک چھوٹا سی بات ہے کسی گھرانے کی کہ ان کو جب راشن کٹ وغیرہ دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ بھی ایکسٹرا کھجور بھی لے لیں، یہ بھی لے کر چلے جائیے ساتھ میں۔ تو جو سامنے والا پرسن تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیڈی کی آنکھوں میں، کہ ہاں ہم 4-5 لوگ ہیں، اور یعنی روزانہ جب ہم اگر 10 یا 20 روپے کی کھجور منگاتے ہیں تو ہم چونکہ زیادہ افراد ہے گھر میں، وہ کھجور ختم ہو جاتی ہے ایک دن میں ہی، بہت پیسے خرچ ہونا ہے اس کے اوپر۔ آپ سوچیں کہ کھجور کتنی معمولی چیز ہے، کیونکہ حالات ہی ایسی ہیں بھی، اور ہماری میجورٹی غربت کی زندگی گزار رہی ہے اصل میں، یعنی میجورٹی ایسی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو مالدار ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ سفید پوش ہیں جو کہ اپنا خود کا خرچ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ کیسے دل کٹتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں تو ہم سعودی عرب میں رہتے ہوئے کتنے ڈفرینٹ قسم کی کھجوریں ہمارے پاس ہے، الحمدللہ کتنی ڈفرینٹ قسم کی، اور وہ جو انڈیا میں جو کھجور آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ ہمارے آس پاس کے جو بھی وہاں پر یہی ہوں گی کھجوریں، انڈیا پاکستان، ایک سخت قسم کی کھجور بھی آتی ہے جو سستی والی ہوتی ہے، اور لوگ وہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی صحیح طریقے سے میسر نہیں آ رہی ہے، یعنی وہ بھی ان کو مہنگی لگ رہی ہے۔ سوچیے ذرا کہ ہم کو کتنا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو جو مومن ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی جو کوالٹی تھی کہ دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کچھ کریں اس لیول پر، ہم بھی اس سطح پر جئیں، اور کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند ان کو فراہم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، تو ان کی یہ کوالٹیز تھی صحابہ کی۔ اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تعریف کرے، ہماری بھی باتیں ہوں آسمان پر، اور ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جن سے اللہ راضی ہوا، تو پھر اس کے لیے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، یہ نرمی، یہ دوسروں کے لیے جینے کی، دوسروں کے لیے قربانی کی سطح پر جینے کی تڑپ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ پھر وہ صرف لوگوں کی مدد ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو سوشل ورکنگ میں لگ گئے تو بس سوشل ورکنگ میں لگے رہے، نہیں، خدمت خلق تو خدمت خلق ہی، نمازیں کہاں جا رہی ہیں، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ تلاوت قرآن، نہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی کتنی بیلنسڈ لائف تھی، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ سے تعلق بھی انتہائی مضبوط، رکوع اور سجود میں مشغول پاؤ گے تم ان کو ہمیشہ، یعنی وہ تلاشتے تھے وہ ایسے اوقات کہ جس میں وہ اللہ کے آگے جھک سکیں۔ ان کی تو راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی تھیں، ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی تھیں، اور رکوع اور سجود کس عبادت کی، اصل میں کس عبادت کا حصہ ہے؟ کس میں کرتے ہیں ہم رکوع سجود؟ نماز میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نمازوں کے پابند تھے، وہ نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے، بلکہ نمازوں کے لیے موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ فرض کی تو پابندی کرتے ہی کرتے تھے، نوافل کے بھی مواقع تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح نفل بھی پڑھنے کو مل جائے۔ تو تم ان کو ہمیشہ اللہ کی رضامندی کی تلاش میں مشغول پاؤ گے، کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی کی تلاش میں لگے رہتے تھے، اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی، رضوانہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ پھر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے جو نشانات ہیں، سیماہم پیشانی کو کہتے ہیں، یہ چہرہ، ان کے چہرے پر جو، ان کی پیشانی پر جو اثرات ہیں، سجدے کے اثرات، تم ان کی پیشانی پر پاؤ گے۔ اور یہاں اس سے مراد اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی پیشانی پر آپ نے دیکھا ہوگا گٹا سا آ جاتا ہے، ایک پیشانی پر آپ دیکھیں ڈارک کلر کا نشان آ جاتا ہے نا، ہر ایک کو نہیں آتا ہے، بہت سارے لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہر ایک کو نہیں آتا ہے۔ تو یہ وہ اس گٹے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے جو ان کے اندر حلم، جو نرمی، جو منکسر المزاجی، جو عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے چہروں پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ اور عبد الرحمن سعدی کہتے ہیں اس بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ نور، یعنی جو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو نور ان کے باطن میں اترتا ہے، وہ ان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی سچائی، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا جو ظاہری حلیہ ہے، اور اس کا اثر ان کے چہرے پر، یعنی اتنا کھلے کتاب کی مانند ان کا چہرہ ہوتا ہے کہ اس پر ان کی عاجزی نظر آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک متکبر شخص کا چہرہ بالکل پہچانا جاتا ہے، جس پر رعونت ہوتی ہے، پیشانی پر بل پڑے ہوتے ہیں، اور
کسی سے نظر ملا کر بات ہی نہیں کرتا، اور ایک عاجز شخص کا، ایک نرم مزاج شخص کا چہرہ الگ ہی نظر آتا ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، جو اپنے آپ کو بچھا دے، عاجزی اختیار کرے، جو جھک پڑے۔ اور دیکھیں کہ واقعی میں عاجزی اور نرمی جو انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہیں، وہ تکبر سے نہیں آ سکتی۔ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ یہ جو صراحی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ اس کو جھکائیں گے نہیں نیچے، تب تک وہ گلاس میں جو کچھ بھی ہے اس میں صراحی میں، چاہے وہ شربت ہو یا پانی ہو، وہ گلاس کو بھر نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو جھکائیں نہ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ عاجزی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی میں تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور رکوع اور سجدہ ان کی صفت، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے کی صفت، یہ کوالٹی یہاں بیان کی گئی ہے کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، اور اپنے اندر وہ احساسات پیدا کرنا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے، عبادت میں احسان کا لیول، سجدوں کی کثرت، اور یہ نفل نمازوں میں ہو سکتی ہے سجدوں کی کثرت۔ تو یہ چیز ان کے چہرے پر ایسا اثر پیدا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے منور ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ، ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے صحابہ کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ان کو کہ وہ انتہائی نرم مزاج، ان کے اندر درستی نہیں ہے، تندخوئی نہیں ہے، بلکہ وہ جھکے رہنے والے لوگ ہیں۔ کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن مومنوں کے لیے نرم ہیں، سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے ہیں، مومنوں کے لیے قربانی دینے والے ہیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خدمت خلق کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے جو خدا ترسی ان کے اخلاق میں نظر آتی ہے، ان کے چہرے پر نظر آتی ہے، جو کریم النفسی، جو شرافت ان کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے آگے جھکے رہنے والوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے جو اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس کا چہرہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے نفس کی کیفیت سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ ایک تکبر والا شخص لوگوں سے صحیح طریقے سے مل نہیں سکتا، لیکن جو ایک تواضع والا ہوتا ہے، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ جو بد اخلاق ہے اس کو بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، اور جو نیک نفس انسان ہوتا ہے، جو اچھے اخلاق، حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ بھی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک بدکار آدمی، ایک شریف آدمی، لوگ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ جو پاک باز ہوتا ہے، جو اپنے کردار کی خوبی سے پہچانا جاتا ہے، وہ لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، عاجزی ان کے اندر بھری پڑی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کا نور ہے جو ان کے چہروں پر چمک رہا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک کا ہم کو ایک جملہ ملتا ہے، وہ بیان کرتے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جو حواریوں کی شان تھی اسی طرح سے صحابہ کرام کی بھی صفت تھی، یعنی ان لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے وہاں پر تو ان کا لباس انتہائی سادہ تھا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جب وہ راستے سے آ رہے تھے تو کبھی تھوڑی دیر اپنے غلام کو سواری پر بٹھاتے، کبھی خود بیٹھ جاتے تھے، تو یہ ان کی عاجزی تھی۔ تو شام کے لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا تھا اور کہتے تھے کہ ہم نے یہی کوالٹیز پڑھی تھی، لیکن اب تو تورات اور انجیل میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں جو صحابہ کی تعریف بیان کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں یوں بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں جو مثال ہے کہ ایک کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے صحابہ کرام کو۔ اور یہاں پر جو ایک اور بات ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ سجدوں کے اثرات ان کی شخصیت پر نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص نمازی اگر ہو تو نمازی شخص متکبر نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے آگے جھکنے والا ہے تو اس کے اندر تکبر کیسے آئے گا بھلا؟ وہ تکبر کیسے خود کے لیے پسند کرے گا؟ وہ بد اخلاقی کا مالک نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اس کا رویہ برا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتا، اپنے مسلمانوں کو، بہن بھائیوں کو۔ تو لہٰذا یہ کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر ان کی مثال دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپر نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی،
پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے سے جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ سبحان اللہ صحابہ کرام نے کیسے رسول اللہ کا ساتھ دیا، کیسے وہ ہر چیز میں آگے آگے پیش پیش رہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی۔ کیسے یعنی اسلام کا جو پودا تھا، پہلے چھوٹا سا بیج تھا، پھر کونپل نکلی، پھر ہلکا سا یعنی ہلتا رہا ہواؤں کی وجہ سے۔ جب مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کر دی تھی، اور ہر طرف سے یہ لغار تھی مسلمانوں پر کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو، پہلے وہ چھوٹا سا ایک پودے کی مانند تھا، پھر بڑا لہلہایا، تنے پر کھڑا ہو گیا، اور اب الحمدللہ ہر طرف لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ الحمدللہ اسلام پورے جو عربین پیننسولا تھا وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ الحمدللہ رسول اللہ کی زندگی میں روم کی سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا تھا ماشاءاللہ، اور پورا علاقہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا تھا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ دیکھیں بڑھتا گیا، بیت المقدس فتح ہوا، ایران اور عراق فتح ہوا، عمر رضی اللہ عنہ وہاں داخل ہوئے، سیریا، شام، فلسطین، ایران، آذربائیجان، اب دیکھیں اسلام کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں ماشاءاللہ، بڑھتا چلا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کیسے چھوٹا سا بالکل یعنی ایک نازک سا پودا تھا، پھر کیسے ایک گھنا اور تناور درخت بن گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیسے اس اسلام کو پھیلایا آگے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی، آپ دیکھیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کے کام کو لے کر اٹھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں، وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں۔ اور آج ہو سکتا ہے ہم کو لگے کہ اچھا یہ چھوٹا سا پودا ہے، یعنی ہماری کوششیں بہت چھوٹی سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ایک دن بڑا گھنا تناور درخت بنا دے گا۔ تو اللہ نے ان کی مثال کھیتی اور پودے سے دی ہے جو تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی تھیں، لیکن آج تو یہ باقی نہیں رہی کیونکہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو جب کھیتی لہلہا اٹھتی ہے تو آپ دیکھیں کسان کتنا خوش ہوتا ہے کھیتی کو دیکھ کر۔ جب فصل آ جاتی ہے تو کسان کو وہ منظر سب سے بھلا اور خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی مخلوق کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اقامت دین میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور دین کو اتنا آگے تک پھیلایا کہ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا الحمدللہ۔ تو صحابہ کرام کی تعریف خود کرسچنز بھی کرتے تھے، اور انہوں نے انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ یعنی حواریوں کی جیسے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی ویسے ہی صحابہ کرام کی تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بغیر قربانی دیے حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک آپ اس راستے میں اپنے آپ کو کھپا نہ دیں، لگا نہ دیں، اپنے آپ کو اس راستے کے لیے دن رات ایک نہ کر دیں، آپ دیکھیں ہم چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بھلا آپ خود بتائیے، آج کتنی ضرورت ہے، آج ہم کو اپنے مسلمانوں کی خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کس قدر شرک اور بدعت پھیلا ہوا ہے، کس قدر ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے۔ سود میں لوگ اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ حرام ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں، جب ہم اب یہ جو آن لائن سیریز چل رہی ہے اس سے پتہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہندو محلے میں رہے اور ایسی اسکولس میں پڑھا جہاں پر اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی، تو ان کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، ٹیکسٹ قرآن کا پڑھنا نہیں آتا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو بیسک ٹرمز ہیں اسلام کی وہ بھی نہیں ان کو معلوم ہے۔ یعنی جو سوالات آ رہے تھے جب ہم سیرت النبی کورس کر رہے تھے تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کو بالکل بھی نہیں کچھ معلومات ہے۔ تو کتنی آپ دیکھیں کتنی لا علمی ہے، کتنی جہالت ہے۔ ہم کو یہ شعور اور آگہی پھیلانا پڑے گا نا، ہم کو یہ علم پہنچانا پڑے گا وہاں تک تاکہ ان کو بھی معلوم ہے۔ تو ہم سے پوچھو گے، مجھ سے اور آپ سے پوچھو گے کہ تمہیں معلوم تھا، تم نے کہاں تک کوشش کی بتانے کی لوگوں کو، تم کہاں تک پہنچتے رہے اور یہ کہاں تک تم نے پہنچنے کی کوشش کی۔ تو مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے رسول اللہ کا ساتھ دیا، ہر طرح سے، مالی طور پر بھی، جانی بھی، ہر طرح سے ساتھ دیا، ہر قسم کی قربانی دی، لیکن وہ قربانی رنگ نہیں لائی۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کس کی کوششیں تھیں، کس کی جد و جہد تھی، صحابہ کس کی تربیت یافتہ تھے، کیسے انہوں نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہ گئے اور کہا کہ نہیں اب ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں،
رسول اللہ کی زندگی تک تو صرف عرب تک پھیلا تھا اسلام. آپ دیکھیں اس کو دور دراز تک پھیلانے میں کس کا ہاتھ ہے، اس کو مضبوط کرنے میں کس کا ہاتھ ہے. یہ صحابہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، اور پھر انہوں نے کیسے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا کہ الحمدللہ اتنے سال ہر سال تک اس کی عمارت باقی رہی. کیسے ان کی سیرت تھی ماشاءاللہ، کیسے ان کی خوبیاں تھیں کہ آج بھی اگر ہم ذکر کرو تو سبحان اللہ دل چاہتا ہے صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہی چلے جائیں، پڑھتے ہی چلے جائیں. کس کردار کے مالک تھے وہ لوگ ماشاءاللہ، کیسا ان کا حسن اخلاق تھا، کیسی ان کی سیرت تھی، کیا ان کے اندر کوالٹیز تھیں. تو ہم اگر پڑھیں گے تو تب ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسے انہوں نے اسلام کے بیج کو کس طرح سے تناور درخت بنا دیا ماشاءاللہ، کس طرح سے پھیلایا، کیسے ان کی پلاننگ تھی، کیسے ان کی اسٹریٹجی تھی، کیسے وہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی جھکے نہیں، اسلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ لگے رہے اور ڈٹے رہے. تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، ہم اس اسلام کو اور بھی گھنا اور تناور درخت بنا دیں، پوری دنیا میں اس کو ہم پھیلا دیں، اس کے یعنی ہم دین کو انٹروڈیوس کروائیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو صحابہ کی صفات تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں رحماء بینہم بنائیں اور اشداء علی الکفار. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ نہیں کہ آپ اب جا کر کافروں سے سخت لہجے میں بات کریں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، لیکن ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں، ان کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے. ہم اپنے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اسلام کی اقدار کو فالو کریں گے جو ہماری تہذیب ہے. الحمدللہ ہماری تہذیب بہت بہترین ہے. اسلام نے جو تہذیب ہم کو دیا ہے، جو کلچر ہم کو دیا ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے. ہم کو دوسروں کی نہیں چاہیے کچھ کلچر وغیرہ، ہم کو ہمارا کلچر ہی کافی ہے. ہم جیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. ہم کو دوسرے لوگوں کی نہیں چاہیے چیزیں. تو اسی لیے تو کہا تھا نا کہ ہم کو ان کی کاپی نہیں کرنا ہے غیر مسلموں کی، الحمدللہ، بلکہ ہمارے پاس اتنی بہترین چیزیں کہ انہوں نے ہمیں کاپی کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کی اقدار کو خود اپنانے والے بنیں، اس کو پھیلانے والے بنیں، خود اس کو فالو کرنے والے بنیں، اور کسی بھی قسم کا کمپرومائز ہم کبھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ایمان پر ہی ہماری موت ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.